عظیم الامت تھانوی فرماتے دو طبقوں کا امت پر بہت بڑا احسان ہے. دو طبقوں کا. پہلا طبقہ فقہا کا کہ جنہوں نے قرآن حدیث کی چیزوں کی کیٹیگریز مقرر کر دی کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کتنا ضروری ہے، یہ کتنا کم ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے. یہ اگر نہ ہوتے تو ہمیں پتہ بھی نہ چلتا کہ ہمیں کام کیسے کرنا ہے. اور دوسرا طبقہ صوفیہ اکرام کا جنہوں نے ہماری دل کی اصلاح کی. فقہاء نے ہمارے ظاہر کی اصلاح کی، انہوں نے بتایا نماز ایسے پڑھنی ہے بھائی، فقہاء نے بتایا. اور صوفیہ نے کہا کہ اس کیفیت کے ساتھ پڑھنی ہے. اگر کیفیت تو ہے اور طریقہ صحیح نہیں تب بھی نماز نہیں ہوگی. طریقہ صحیح ہے لیکن کیفیت نہیں تو وہ اجر و ثواب نہیں لائے گی. لہٰذا کہا ان دو طبقوں کو امت پر بڑا احسان ہے، فقہاء اور صوفیہ. صوفیہ نے دل بنایا، انہوں نے جسم بنایا. آپ نے کیسے کرنا؟ اگر اللہ اکبر کہہ کر فقہاء بتاتے ہاتھ کس طرح باندھنے ہیں اور اللہ اکبر کہنا ہے، تو صوفیہ کہتے دل کا کہاں رکھنا ہے. وہ کہتے آنکھیں کہاں رکھنی ہے، یہ کہتے دل کہاں رکھنا ہے. وہ کہتے ہیں رکوع میں جانا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے قرب میں جانا ہے، یہ رکوع خدا کے قریب ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں سجدے میں جا کے سجدہ ایسے کرنا ہے. فقہاء کہتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں سجدہ سمجھو اللہ کے قدموں میں تمہارا سر ہے، تو تمہاری روح کو بھی سجدہ کرنا ہے اور جسم کو بھی کرنا ہے. تو دیکھو گے تمہارا سجدہ کیسا ہے، تب تم سوچو گے کہ اللہ کے قدموں میں ہوں. تو فقہاء کہتے ہیں سجدے کا طریقہ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں سجدے کی کیفیت کیا ہے. تو فرمایا یہ دو طبقوں کو امت بہت بڑا احسان ہے. اسی وجہ سے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تھے سب سے پہلے فقہ کی بنیاد انہوں نے رکھی. فقہ تو موجود تھی صحابہ کے دور میں بھی، لیکن باقاعدہ اس کو جو ایک علم بنایا وہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ورنہ فقہ تو خود رسول اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام آپ کے دور میں بھی صحابہ اکرام ایسے تھے اور آپ کے بعد بھی، لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ فقہ کی تدوین کی. اس لیے امام صاحب فرماتے کہ پوری دنیا فقہ میں ابو حنیفہ کے بچے ہیں، سب بعد میں آنے والے ان کے بچے ہیں. اصل بنیاد بانی یہ ہے. تو وہ یہ کہ ایک ان کے استاد ہیں امام شابی، یہ محدث ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، حدیث سے پڑھاتے تھے. امام حنیفہ ان سے حدیث بھی پڑھتے تھے، فقی بھی تھے. اور ساتھیوں کے اس زمانے میں طالب علمی کا آج کی طریقہ نہیں ہوتا تھا. عالم بھی ہوتا تھا تو کسی دوسرے بڑے عالم کے بعد بیٹھ کر، یا وہ عالم جس کے پاس وہ چیز نہیں ہو تو اس سے لیتا تھا، چاہے وہ چھوٹا بھی ہو. ہاں جی، چاہے چھوٹا بھی ہو، لیکن اس کے پاس حدیثیں ہیں تو یہ بڑا عالم بھی جا کر ان سے حدیثیں لے لیتا تھا. یہ ایک طریقہ کار ہوتا تھا اس زمانے. اس لیے امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے بڑے سے علم نہ لے، اپنے چھوٹے سے نہ لے، اپنے برابر والے سے نہ لے. یعنی علم جہاں ملتا ہے وہ لے. اگر بڑی دکان پر کوئی چیز نہ ملے تو چھوٹی دکان سے بھی لے سکتا ہے. کیونکہ تو ایک عورت آئی، اس عورت نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے حالت حیض میں طلاق دے دی، تو طلاق ہوئی یا نہیں. امام شابی سے پوچھا، وہ پڑھا رہے تھے سبق. امام شابی نے کہا کہ میرے سامنے تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں یہ سری ایسی بات پوچھی گئی اور رسول اللہ سے. تو جانے لگی تو امام صاحب بیٹھے تھے. ابو حنیفہ نے فرمایا کہ آپ اگر مجھے اجازت دیں میں جواب دوں. میں نے کہا بتاؤ. انہوں نے کہا طلاق ہو گئی. کہ تو نے یہ کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا آپ نے کل ہی حدیث پڑھائی تھی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تھی، تو رسول اللہ ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ رجوع کر. کیا فرمایا؟ رجوع کر. تو کہا کہ رجوع اسی وقت ہوگا نا جب پہلے طلاق ہوئی ہو. اب صریح مسئلہ تو حدیث میں نہیں ہے، لیکن لفظ رجوع سے خود نکلا کہ پہلے کیا ہو گئی ہے، پہلے رجوع کا حکم دیا. امام شافعی بہت خوش ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک جملہ کہا جو تاریخی جملہ کہ انتم الاطباء، تم طبیب اور ڈاکٹر ہو، نحن العطارون، ہم دوا بیچنے والے ہیں. جو دوا بیچنے میڈیکل سٹور والا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا دوا کس کام کی،
تو وہ نسخہ دیکھتا ہے دوائی دے دیتا ہے. وہ اب دوا کس کے لیے استعمال ہونی ہے کس کا کام ہے؟ طبیب کا اور ڈاکٹر کا کام ہے. انہوں نے کہا جو فقہاء ہیں تم لوگ ڈاکٹر لوگ ہو, ہم وہی حدیث ہے لیکن ابو حنیفہ نے اس میں سے مسئلہ نکال دیا. انتم الاطباء ونحن العطارون, تم طبیب ہو اور ہم عطر بیچنے والے. ایک ایک حدیث سے ہزار ہزار مسئلے نکلے, ایک ایک حدیث سے, ایک حدیث سے ہزار مسئلے. اب پیغمبر السلام کی بڑی ایک مشہور حدیث ہے, مدینہ شریف میں پیغمبر السلام گھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کھانے کو کچھ ہے؟ اور عائشہ صدیقہ روزانہ فرماتی تھی بھئی کچھ نہیں ہے, اکثر آپ روزہ رکھ لیتے تھے. آپ نے فرمایا کہ پیغمبر السلام نے فرمایا کہ یہ گوشت پکنے کی خوشبو آ رہی گھر میں. انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں بھی ہے کہ وہ بریرہ جو ہے نا, حضرت عائشہ کی لونڈی تھی بریرہ, اس کو کسی نے صدقہ دیا ہے گوشت. یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے نا جی, ان کے جو ہوتے ان کو کوئی صدقہ نہیں دے سکتا تھا کیونکہ ہاشمی اور ہاشمیوں کے غلاموں کا ایک ہی حکم ہے. لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ لونڈی تھی, اس کو کسی نے صدقہ دیا, وہ لے سکتی تھی. کہا کہ وہ پکا رہی ہیں اپنا گوشت. انہوں نے کہا اس نے صدقہ لے لیا, وہ ہمیں ہدیہ کر دے, وہ ہمیں. تو فوراً انہوں نے پلیٹ میں ڈالا اور وسلم ہدیہ پیش کر دیا. اب یہ حدیث آ گئی. اب اس حدیث سے 20 مسئلے نکلے. سب سے اہم مسئلہ یہ نکلا کہ غریب جب کسی شے کو لے لیتا ہے, زکوٰۃ ہے وہ لے لی اس نے, فطرانہ لے لیا, صدقہ لے لیا, جب غریب کے ہاتھ میں اب وہ غریب اس کو امیر کو کھلائے, کسی سید کو کھلائے, بادشاہ کو کھلائے, جائز ہے, اس لیے کہ ان کی ملکیت میں آپ کا صدقہ ادا ہو گیا. اب آگے اس کی مرضی ہے وہ جو چاہے کرے. اب مسئلہ نکلا ہے. ہاں اب حالانکہ وسلم تو صدقہ نہیں کھاتے, لیکن وہ چونکہ صدقہ غریب کو چلا گیا بریرہ کو, اب انہوں نے آگے ہدیہ کر دیا رسول اللہ کو, آپ کے لیے ہدیہ ہو گیا. کتنا بڑا اہم مسئلہ نکلا اس میں. ورنہ تو پوچھتے پھرتے بھی یہ غریب صاحب سے یار تو جو لایا ہے یہ پتہ نہیں جائز ہے نہ جائز ہے. نہیں, جب غریب کے ہاتھ میں آ گیا تو آپ کا تو کام ہو گیا. اب آگے اس کا کام ہے وہ جو چاہے اس کے اندر تصرف, امیر کو کھلائے, سید کو کھلائے. اس کو کہتے ہیں تبدل ملک سے تبدل عین ہوتا ہے. جب ملکیت کی شے کی بدل جائے تو آپ یہ سمجھے کہ وہ چیز ہی بدل گئی, اس کی حیثیت بدل گئی, اب وہ چیز نہیں رہی. کرے کہ جو عوام کے سر سے گزرے وہ کہیں یار مولوی لوگ بہت کچھ جانتے ہیں.